بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد، سامعین، آج کا ہمارا سبق سورہ یونس آیت نمبر 31 سے شروع ہو رہا ہے۔ سبق کو شروع کرنے سے قبل آئیے کل کا سبق جو آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 30 تک تھا اس کو خلاصتاً دیکھتے ہیں۔ سامعین، ہم نے کل اللہ تعالیٰ کے تعارف میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہیں خشکی اور سمندر پر چلاتا ہے۔ مطلب یہ کہ خشکی اور سمندر پر چلنے کے تمام اسباب اور سواریاں اسی کی عطا کی ہوئی عقل سے انسان نے بنائی ہیں۔ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ مشرکین مکہ جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، جب ان کشتیوں پر بیٹھتے ہیں اور راستے میں ان کو طوفان گھیر لیتا ہے تو اس مشکل میں صرف اللہ کو پکارنے لگتے ہیں، اور جو ہی اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دیتا ہے تو پھر شرک جیسی بغاوت پر اتر آتے ہیں۔ پھر ہمیں دنیا کی مثال سمجھائی گئی تھی کہ جس طرح زمین میں فصل بوئی جاتی ہے اور جب وہ فصل اپنے جوبن پر آتی ہے تو ہر طرف پھل اور پھول نظر آتے ہیں اور زمین خوب پر رونق ہو جاتی ہے۔ پھر جب فصل کٹتی ہے یا کوئی ناگہانی طوفان آتا ہے تو وہی بنجر اور چٹیل میدان کی تصویر پیش کرتی ہے۔ بالکل اسی طرح ہی انسانوں کی زندگی ہے۔ انسان کا بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا اور موت اور قبرستانوں کی اڑتی ہوئی مٹی، سمجھایا یہ گیا کہ دنیا میں دل نہ لگاؤ اور اس میں رہ کے آخرت کی تیاری کو اپنا ہدف بناؤ۔ یہ دنیا عارضی ہے اور اصل گھر آخرت کا گھر ہے جو ہمیشہ اور باقی رہنے والا ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ کو تمہارے لیے فانی اور عارضی چیز پسند نہیں ہے، بلکہ وہ تمہیں سلامتی والے گھر یعنی جنت کی طرف بلاتا ہے، جہاں اہل جنت کو ان کی نیکیوں کا اجر تو ملے گا، اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ کا دیدار جو ہر نعمت سے بڑھ کر نعمت ہے۔ فرمایا کہ ان واضح دلائل کے باوجود بھی اگر کوئی دین اسلام، توحید اور آخرت کی کامیابی کو اپنا ہدف نہیں بناتا تو اسے قیامت کی ناکامی کا سامنا کرنا ہوگا، جب ان بدنصیبوں کے چہروں پر تاریکی اور ذلت چھائی ہوگی، اور تاریکی ایسی جیسے اندھیری رات کا تاریک ٹکڑا اس کو ان کے منہ پر ڈال دیا گیا ہو۔ اور فرمایا کہ قیامت کا دن حقیقت کو واضح کر دینے والا ہے، ایسا دن کہ جب مشرکین کے معبودان باطلہ خود ان گمراہ عبادت گزاروں کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ اس قیامت کے دن لوگوں کی من گھڑت باتوں کی حقیقت واضح ہو جائے گی اور سب اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مالک ہے۔ سامعین، آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آیت نمبر 31 دیکھیے، سورہ یونس آیت نمبر 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله
فقل افلا تتقون۔ آپ ان سے پوچھئے کہ آسمان اور زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے، یا وہ کون ہے جو سماعت اور بینائی کی قوتوں کا مالک ہے، اور کون ہے جو مردہ سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، اور کون ہے جو کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ وہ فوراً بول اٹھیں گے کہ اللہ۔ پھر ان سے کہیے کہ پھر تم اس سے ڈرتے کیوں نہیں؟ سامعین، پچھلے سبق کے آخر میں ہم نے مشرقین کی حالت زار کو جو ان کی قیامت کے دن ہوگی اسے دیکھا تھا۔ یہاں پر پھر مشرقین کے شرک کے خلاف دلائل دیے جا رہے ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ ان کو دعوت فکر دی جائے، اور کہا یہ گیا کہ جب تم اعتراف کرتے ہو کہ وہی ذات واحد سب کا روزی دینے والا ہے، اسی نے سننے اور دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، وہی زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، یعنی پھل کو گھٹلی سے اور گھٹلی کو پھل سے، مومن کو کافر سے اور کافر کو مومن سے، اس طرح ایک بے جان انڈے سے مرغی کو اور پھر مرغی سے انڈے کو نکالتا ہے، اور وہی سارے جہان کا اکیلا انتظام چلانے والا ہے۔ تم جب یہ ساری چیزیں مانتے ہو اور اس کا اقرار بھی کرتے ہو تو پھر تمہیں کیسے ڈر نہیں لگتا کہ اسے چھوڑ کر غیروں کی پرستش کرتے ہو؟ ذرا غور کرو اس بات کے اوپر کہ جب روزی دینے والا وہ ہے اور تم مانتے بھی ہو، جب دیکھنے اور سننے کی صلاحیت دینے والا وہ اللہ اکیلا ہے اور تم مانتے بھی ہو اے مشرقین مکہ، اور وہی مردہ کو زندہ اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، اور وہی سارے جہان کی پلاننگ بھی کر رہا ہے اور اس میں آرڈر بھی کر رہا ہے، اور تم اس کو تسلیم کرتے ہو، تو بھلا جو یہ سب کرنے والا ہے معبود کوئی اور ہوگا؟ معبود بھی تو یہی ہوگا نا، اسی کی عبادت کی جائے گی، اسی کے سامنے سجدہ اور رکوع ہوگا، اور اسی کے لیے ہی انسان دعا کرے گا اسی سے، اور اسی کے لیے اپنی قربانی پیش کرے گا، اور اسی سے ہی اپنی مشکل کو حل کروائے گا۔ تو تمہیں یہ ساری چیزیں اقرار کرنے کے بعد آخر ڈر کیوں نہیں آتا کہ تم اسے چھوڑ کر اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیتے ہو اور اس کی پرستش شروع کر دیتے ہو؟ آیت نمبر 32 دیکھیے، فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ۔ یہ ہے اللہ تمہارا حقیقی پروردگار، پھر حق کے بعد سوائے گمراہی کے کیا باقی رہ جاتا ہے؟ پھر تم کدھر سے پھرائے جا رہے ہو؟ مطلب یہ ہوا کہ رب اور الہ تو حقیقی یہی ہے جس کے بارے میں تمہیں خود اعتراف ہے کہ ہر چیز کا خالق و مالک اور مدبر وہی ہے۔ پھر اس معبود کو چھوڑ کر جو تم دوسرے معبود بنائے پھرتے ہو، وہ بھلا گمراہی کے علاوہ کیا ہو سکتے ہیں؟ تمہاری سمجھ میں یہ سادہ سی بات آخر کیوں نہیں آتی؟ تم کہاں پھیرے جا رہے ہو؟ یعنی اتنی سادہ سی بات ہے جو ہر ایک شخص کو سمجھ آنے والی ہے کہ حق صرف وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا ہے، اور حق ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اگر کسی نے اس کو چھوڑ کر کسی اور کی پرستش کی ہے تو وہ یقیناً حق سے پیچھے ہٹ گیا ہے، اور حق کے بعد تو صرف گمراہی ہی بچتی ہے۔ آیت نمبر 33 دیکھیے، كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اسی طرح آپ کے رب کی یہ بات کہ یہ ایمان نہ لائیں گے تمام فاسق لوگوں کے حق میں ثابت ہو چکی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جس طرح یہ مشرقین تمام تر اعتراف کے باوجود اپنے شرک پر قائم ہیں اور اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اسی طرح تیرا رب کی یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ یہ غلط راستہ چھوڑ کر صحیح راستہ اختیار کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو ہدایت اور ایمان انہیں کس طرح نصیب ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ جو حقائق کے مقابلہ پر محض ضد اور تعصب سے کام لے رہے ہوں، اور ہر طرح کے حقائق ان پر واضح بھی ہو چکے ہیں،
اور وہ پھر بھی حق کو قبول نہیں کر رہے، تو پھر یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی بھی راہ راست پر نہیں آ سکتے اور نہ ہی انہیں ایمان نصیب ہو سکتا ہے۔ آیت نمبر 34 دیکھیے، قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ۔ آپ یوں کہیے کہ کیا تمہارے شرکاء میں کوئی ایسا ہے جو پہلی بار بھی پیدا کرے پھر دوبارہ بھی پیدا کرے؟ آپ خود ہی کہیے کہ اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا، پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ سامعین گرامی، مشرقین کے شرک کے کھوکھلے پن کو واضح کرنے کے لیے یہاں ان سے پھر سوال کیا جا رہا ہے اور ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ بتلاؤ، جنہیں تم اللہ کا شریک گردانتے ہو، کیا انہوں نے اس کائنات کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے یا دوبارہ اسے پیدا کرنے پر قادر ہیں؟ نہیں، یقیناً نہیں۔ پہلی مرتبہ ہی پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، اور روز قیامت دوبارہ وہی سب کو زندہ کرے گا۔ تو پھر اے مشرقین، تم ہدایت کا راستہ چھوڑ کر کہاں پھرے جا رہے ہو؟ سامعین، اس بات کے اوپر غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر مختلف انداز اپنا کر اور مختلف طریقوں پر اور مختلف چیزوں سے متعلق سوال کر کر کے اپنے بندوں کو ذہنوں کو کھول رہا ہے اور ان کو یہ سمجھا رہا ہے کہ حقیقی مالک، خالق اور حقیقی تمہارا معبود، جس کے لیے تمہیں اپنی عبادت کی ہر طرح کی قسم، قولی ہو، جسمانی ہو یا مالی ہو، پیش کرنی چاہیے۔ سامعین، ہمیں اس چیز کو محسوس کرنا چاہیے یقین کی حد تک کہ اللہ کی مشیت محض یہی ہے کہ ہم اس کے بندے اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور مقصود یہ ہے کہ ہمیں دنیا کی فلاح اور کامیابی بھی مل جائے اور آخرت کی کامرانی بھی۔ اللہ تعالیٰ کی چاہت یہی ہے، اور اسی وجہ سے اس نے کتنے ہی پیغمبروں اور رسولوں کو بھیجا اور آسمان سے کتابوں کو نازل کیا تاکہ توحید پوری طرح لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے۔ ہمیں انتہائی محبت کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ تعلق کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ان سوالات کے اوپر غور کرنا چاہیے اور قرب و جوار میں دیکھنا چاہیے کہ کہیں سمجھتے ہوئے یا نہ سمجھتے ہوئے ہماری یا ہماری اولادوں میں اور اپنے دوست احباب میں کہیں شرک کا کوئی پہلو تو نہیں آ گیا۔ اللہ تعالی ہمیں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نمبر 35 میں ایک اور سوال کیا جا رہا ہے جس سے خوب بات کھل کر واضح ہو رہی ہے۔ آئیے اس آیت کو سنیے۔ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ۔ آپ پوچھئے کہ کیا تمہارے شرکاء میں سے کوئی ہے جو لوگوں کی حق کی طرف رہنمائی کرے؟ آپ کہیے کہ صرف اللہ حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ کیا جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا جو رہنمائی نہیں کرتا ہے بلکہ محتاج ہے کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کس طرح تم فیصلہ کرتے ہو؟ سامعین، یہاں مشرقین کے خلاف ایک اور حجت قائم کی جا رہی ہے کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا ان سے یہ بھی تو پوچھئے کہ کیا تمہارے شرکاء میں کوئی ہے جو بھٹکتے ہوئے انسانوں کی رہنمائی کرے؟ آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً جواب یہی ہے کہ کوئی نہیں ہے، وہ صرف اللہ ہے جو اس پر قادر ہے۔ تو پھر عبادت صرف اسی کی ہونی چاہیے، نہ کہ ان بتوں کی جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے میں بھی دوسروں کے محتاج ہیں۔ یہ کیسی تمہاری کم عقلی ہے اور کیسا غلط فیصلہ ہے مشرقین مکہ جو تم کر بیٹھے ہو۔ لہٰذا غور و فکر کی زندگی گزارو اور اس حقیقی ایک ہی مالک اور معبود کے سامنے اپنے آپ کو جھکاؤ۔ آیت نمبر 36 دیکھیے۔ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا
ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان اللہ علیم بما یفعلون۔ اور اکثر مشرقین صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، بے شک گمان حق کو پانے کے لیے کچھ بھی کام نہیں آ سکتا ہے، بے شک اللہ ان کے تمام کارناموں کی خوب خبر رکھتا ہے۔ سامعین، یہ مشرقین جو بتوں کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، ان کے پاس محض خیالات اور قیاس کے علاوہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ جو سمجھتے ہیں کہ یہ بت ہماری فلاں جنگ میں مدد کرتے ہیں، فلاں کاروبار میں مدد کرتے ہیں، تو یہ ان کے پاس صرف گمان ہے اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ ان کی مدد کرتے ہیں، اور معلوم ہے کہ محض خیالات سے حقائق نہیں بدلے جاتے۔ اس لیے مشرقین جان رکھیں کہ اللہ ان کے تمام مشرکانہ اعمال کو ریکارڈ میں لا رہا ہے، جن کا بدلہ قیامت کے دن انہیں ضرور دے گا۔ آیت نمبر 36 دیکھیے، وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ قرآن اللہ کی مرضی کے بغیر گھڑ لیا گیا ہو، بلکہ یہ تو ان آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی تھیں، اور اللہ کے مقرر کردہ احکام کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، یہ سارے جہان کے پالنے والے کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ سامعین گرامی، ذرا غور کیجئے، گزشتہ آیتوں میں توحید باری تعالیٰ کو دلائل کے ذریعے تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، اور اب اس آیت سے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور اللہ کی طرف سے آنے والی وحی کی حقانیت کو واضح کیا جا رہا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن کریم جو فصاحت و بلاغت کی اس حد کو پہنچا ہوا ہے جو انسان کی سوچ سے بالاتر ہے، جس میں بنی نوع انسان کی دنیاوی اور اخروی بھلائی کے لیے تمام ممکن معانی اور مضامین موجود ہیں، وہ اللہ کے بجائے کسی انسان کا گھڑا ہوا کلام نہیں ہو سکتا۔ یہ تو وہ کلام ربانی ہے جو تمام سابقہ کتب سماویہ کی تصدیق و تائید کرتا ہے، اور ان میں جو تعریفات کی گئی ہیں انہیں کھول کر بیان کرتا ہے، اور حلال و حرام اور دیگر تمام احکام جن کا تعلق انسانی زندگی سے ہے انہیں اس تفصیل اور وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ کسی صاحب عقل کے دل میں شبہ باقی نہیں رہ جاتا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اس قدر تفاصیل اللہ کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا، کہیں ماضی کی بات ہے اور کہیں حال کی اور کہیں مستقبل کے لیے ایسی زبردست رہنمائی ہے جو ہر دور میں اور ہر زمانے میں ہر انسان کے لیے، ہر نسل کے شخص کے لیے اور دنیا کے ہر علاقے میں رہنے والے آدمی کے لیے مکمل رہنمائی ہے، چاہے اس کا تعلق اس کی معیشت سے ہو، اس کی سیاست سے ہو، اس کی گھریلو زندگی سے ہو، کسی بھی معاملے سے ہو۔ تو اس قدر زبردست رہنمائی اور ہمہ جہت کی رہنمائی سوائے اللہ کے کوئی مہیا نہیں کر سکتا۔ سامعین گرامی، قرآن مجید ایک بہت عظیم معجزہ ہے، اور معجزہ کسی ایسے کام کو کہتے ہیں جو مخلوق کرنے سے عاجز آ جائے اور بے بس ہو جائے۔ یعنی قرآن جیسی کتاب اور قرآن جیسی صورتیں کوئی مخلوق نہیں بنا سکتی ہے۔ قرآن کا معجزہ ہونا اس کے کئی ایک پہلو ہیں، آئیے اسے قدرے کچھ تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ قرآن صرف اس لحاظ سے ہی معجزہ نہیں کہ اس میں فصاحت و بلاغت بے مثال ہے، روانی اور سلاست ہے، زبان میں شیرینی ہے، بلکہ اس لحاظ سے بھی بے مثل ہے کہ اس میں پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے جو جامع اور ہمہ گیر ہدایات دی گئی ہیں وہ اللہ کے سوا کوئی دے نہیں سکتا، اور اس لحاظ سے بھی بے مثال ہے کہ اس کی آیات میں جتنا بھی غور کیا جائے نئے سے نئے مفہوم و معنی سامنے آتے چلے جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے بھی ایک معجزہ ہے کہ اس میں پیش کردہ دلائل انتہائی سادہ اور عام فہم ہیں، جن سے سب لوگ فیض یاب ہو سکتے ہیں، اور یہ صفات صرف اللہ کے کلام میں ہی پائی جا سکتی ہیں۔ جس طرح کوئی انسان اللہ کے بنائے ہوئے چاند سورج جیسا چاند سورج، اس کی بنائی ہوئی زمین جیسی زمین
اور آسمان جیسا آسمان نہیں بنا سکتا، اسی طرح کوئی انسان اللہ کے کلام جیسا کلام بھی پیش نہیں کر سکتا۔ سامعین، ابھی ہم آیت نمبر 37 دیکھ رہے تھے، جس کو پہلے غلطی سے آیت نمبر 36 کہہ دیا گیا۔ آئیے اب آیت نمبر 38 دیکھیے۔ ام یقولون افترا قل فأتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کیا یہ مشرکین کہتے ہیں کہ محمد نے اسے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ کہیے کہ پھر تم لوگ اس جیسی ایک صورت لے آؤ، اور اللہ کے سوا جسے اپنی مدد کے لیے بلا سکتے ہو بلا لو، اگر تم سچے ہو۔ سامعین گرامی، قرآن مجید ایک معجزہ ہے، اور اللہ احکم الحاکمین نے اس دور میں مشرکین مکہ اور پھر قیامت تک کے لیے لوگوں کو چیلنج کر رکھا ہے کہ کوئی بھی شخص اکیلا نہیں، کئی مل کر بھی اس قرآن جیسی کوئی کتاب بنا کر لا سکیں تو وہ لے آئیں، لیکن کسی مخلوق کے بس میں یہ بات نہیں ہے۔ آئیے ذرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیلنج دیا گیا ہے اس کی قدر تفصیل دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین عرب کو اس قرآن کے سلسلے میں 3 مراحل میں چیلنج کیا۔ ابتدا میں پورے قرآن جیسا لانے کا چیلنج کیا، چنانچہ سورہ الاسراء کے اندر آیت نمبر 88 ہے، اس میں فرمایا کل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ اور جب اہل عرب اپنی تمام لسانی فصاحتوں اور بلاغتوں کے دعووں کے باوجود ایسا کرنے سے عاجز رہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم جیسی 10 ہی صورتیں لانے کا چیلنج کیا۔ پہلے اس جیسی کتاب اور اس جیسا قرآن لانے کا کہا تھا جس کو وہ پورا نہ کر سکے اور نہ ہی کر سکتے تھے۔ پھر اللہ احکم الحاکمین نے 10 صورتیں لانے کا کہا، جیسا کہ سورہ ہود میں ہے آیت نمبر 13 ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ سامعین، اور جب اس پر بھی خاموش رہے، 10 صورتیں بھی نہیں لا سکے، اور ان کے لسانی غرور کا صنم انہی کے قدموں میں چکنا چور ہو گیا، تو قرآن کریم نے ان کے کبر اور غرور کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی اور کہا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ساختہ کلام ہے تو تم بھی ذرا قرآن جیسی ایک صورت لا کر دکھا دو اور اپنی مدد کے لیے جسے چاہو بلا لو۔ اس چیلنج کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی یہ آیت نازل فرمائی جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ آپ دوبارہ اس کو دیکھیے، ام یقولون افترا قل فأتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کیا یہ مشرکین کہتے ہیں کہ محمد نے اسے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے؟ آپ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ پھر تم لوگ اس جیسی ایک صورت لے آؤ، اور اللہ کے سوا جسے اپنی مدد کے لیے بلا سکتے ہو بلا لو، اگر تم سچے ہو۔ سامعین، لیکن تاریخ شاہد ہے کہ اس چیلنج کا جواب آج تک کوئی نہ دے سکا، اور نہ قیامت کے دن تک کوئی دے سکے گا، اس لیے کہ یہ قرآن اللہ کا معجزہ ہے، کوئی انسان اس جیسا کلام نہیں لا سکتا۔ ہمیں قرآن کی اس عظمت کو سمجھنا چاہیے اور اس سے ہدایت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 39 دیکھیے، بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تاويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين۔ بلکہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا جس کا وہ اپنے علم سے احاطہ نہ کر سکے، اور ابھی اس کی حقیقت ان پر کھلی ہی نہیں۔ جو لوگ ان سے پہلے ہوئے ہیں اسی طرح انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، سو دیکھ لیجئے ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ سامعین، اس آیت کے بعض حصوں کو سمجھیے۔ فرمایا بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه،
بلکہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا جس کا وہ اپنے علم سے احاطہ نہ کر سکے، یعنی قرآن پر تدبر، غور و فکر اور اس کے معنی کو سمجھے بغیر ہی اس کی تکذیب کر دی اور اس کو جھٹلا دیا۔ اگر یہ غور کرتے، اس کے اوپر تدبر کرتے اور علم کی دنیا کے اندر اترتے تو پھر یقیناً ان کے سامنے حقائق کھل جاتے۔ اور اکثر لوگوں کی یہ حالت ہوتی ہے کہ نہ قرآن کو سمجھتے ہیں اور نہ مطالعہ کرتے ہیں اور نہ حدیث رسول کا مطالعہ کرتے ہیں، بغیر علم کی دنیا میں قدم رکھے اور بات کو سمجھے ہی اس کا اپنے گمان کے اوپر انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور پھر فرمایا کہ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، اور ابھی اس کی حقیقت ان پر کھلی ہی نہیں۔ کیا مطلب یہ کہ قرآن نے جو پچھلے واقعات اور مستقبل کے امکانات بیان کیے ہیں، اس کی پوری سچائی اور حقیقت بھی ان پر واضح نہیں ہوئی، اس کے بغیر ہی تکذیب شروع کر دی۔ یا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ انہوں نے قرآن پر کما حقہ تدبر کیے بغیر ہی اس کی تکذیب کر دی، حالانکہ اگر وہ صحیح معنوں میں اس پر تدبر کرتے اور ان امور پر غور کرتے جو اس کے کلام الہی ہونے پر دلالت کرتے ہیں تو یقیناً اس کے فہم اور معنی کے دروازے ان پر کھل جاتے۔ اور جو آیت کے آخر میں فرمایا كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، جو لوگ ان سے پہلے ہوئے ہیں اسی طرح انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، سو دیکھ لیجئے ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ ان کفار و مشرقین کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تمہاری طرح پچھلی قوموں نے بھی آیات الہی کو جھٹلایا تو دیکھ لو ان کا کیا انجام ہوا۔ اگر تم اس تکذیب سے باز نہ آئے تو تمہارا انجام بھی ان اقوام سے مختلف نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 40 دیکھیے، وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اس پر ایمان لے آئیں گے اور بعض ایسے ہیں کہ اس پر ایمان نہ لائیں گے، اور آپ کا رب مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ خوب جانتا ہے کہ ہدایت کا مستحق کون ہے۔ تو جو مستحق ہوتا ہے حقیقی معنوں میں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے ہدایت سے نواز دیتا ہے، اور وہ خوب جانتا ہے کہ گمراہی کا مستحق کون ہے۔ تو جو ضد اور ہٹ دھرمی اور تعصب اور عناد اس چیز کے اوپر جم گیا ہو اور اس نے خود ہی اپنے لیے گمراہی کے راستے پسند کر لیے ہوں، تو پھر اللہ بھی اس کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اسے گمراہی کے راستے پہ چلنے دیتا ہے۔ وہ اللہ عادل ہے، اس کے کسی کام میں ظلم کا شائبہ نہیں، جو جس بات کا مستحق ہوتا ہے اس کے مطابق وہ چیز اس کو عطا کر دیتا ہے۔ سامعین گرامی، یہیں پر ہم اپنے آج کے سبق کو روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت پیدا فرمائے اور ہمیں اپنے ہی فضل و کرم سے علم نافع عطا فرمائے، اور اپنی توفیق سے ہمارے لیے عمل صالح کے راستے آسان فرما دے۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انا نسألک جنة الفردوس بغیر حساب ونعوذ بک من النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔